تمام اخبار کو خوش آمدید۔ میرا نام ذیشان حیدر سائٹی ہے اور میں انجمن حسینیہ خواجگان میں ایز اے جوائنٹ سیکرٹری اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہوں۔ میرے ساتھ تشریف فرما ہے جناب کاظم علی قاضی صاحب اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہے جناب کیسر صاحب، جو کہ پاکستان اور پاکستان سے باہر بہت سارے انٹرنیشنل اداروں میں اپنی خدمات سر انجام دے چکے ہیں اور ہمارے ساتھ ایز اے ایڈوائزر اٹیچ ہیں۔ جیسا کہ میرے دوست نے آپ کو تعارف کروایا ہے کہ انجمن حسینیہ خواجگان ناروالی ایک رفاہی ادارہ ہے جو کہ امام حسین علیہ السلام کے نام پر قائم کیا گیا ہے، اور اس کا اولین مقصد دکھی انسانیت کی خدمت کرنا ہے، جس کے لیے خواجگان برادری، خواجگان کمیونٹی سے ڈونیشن اکٹھے کیے جاتے ہیں اور مستحقین تک یہ امداد فراہم کی جاتی ہے۔ اس ادارے کے 32 شعبہ جات ہیں، جن میں بہت اگر میں نام لوں تو نمبر 1 پہ الخمینی ہاسپٹل ہے، جو کہ دکھی انسانیت کو بلا تفریق رنگ و مذہب اپنی خدمات پیش کر رہا ہے۔ اس کے بعد بیت المال کا ادارہ ہے، جو کہ سال کے 12 مہینے اپنی سروسز فراہم کرتا ہے۔ جو افراد جن کی مالی حیثیت کمزور ہے انہیں 15 سے 20 ہزار روپے تک ان کی مالی امداد کی جاتی ہے، اور جو افراد وہ کاروبار کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کے پاس مالی معاونت نہیں ہے تو انہیں بلا سود قرض فراہم کیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد جو میں بڑی خوشی سے آپ کو مجھے یہ بتاتے ہوئے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ ہمارا سب سے جو فعال شعبہ ہے وہ ہے ہائر ایجوکیشن۔ کوئی بھی بچہ، قوم برادری کا کوئی بھی بچہ جو کہ کسی وجہ سے تعلیم حاصل کرنے سے پیچھے رہ گیا ہے تو یہ شعبہ اسی کے لیے قائم کیا گیا ہے، جہاں سے مالی امداد لے کے وہ اپنی تعلیم کو جاری و ساری رکھ سکتا ہے اور اس طرح معاشرے کا ایک مفید اور سود مند فرد بن سکتا ہے۔ مزید شعبہ جات ہمارے ان کا تعارف آپ کو جناب کاظم علی قاضی صاحب کروائیں گے۔ میں قاضی صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ آپ افراد کے ساتھ اپنے ادارے کا مزید تعارف پیش فرمائیں۔ میرے خیال سے آج صرف بیت المال کے اوپر ہی بات کی جائے تو جس کے لیے ہم بیٹھے ہیں، بنیادی طور پہ یہ آئیڈیا رسول پاک کا اللہم صلی علی محمد، اگر ہم دیکھیں رسول پاک نے اوائل میں جب لوگوں کے مسائل ان کے سامنے آئے تو انہوں نے فوری طور پہ ایک شعبہ قائم کیا جس کا نام بیت المال رکھا گیا۔ ہم نے بھی یہ آئیڈیا وہیں سے لیا کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تمہارے لیے رسول پاک کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ بے شک۔ تو ہمیں نئے سے نئے آئیڈیا نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، نئے سے نئے پروجیکٹس لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو رسول پاک نے ایک آئیڈیا دیا قوم و ملت کے لیے، انسانیت کے لیے، ہم اسی کو فالو کر رہے ہیں، اسی کو کاپی کر رہے ہیں۔ اس میں کسی کی بھی جو ضروریات ہوتی ہیں روزمرہ زندگی میں، اس کو ہم نے 4 کیٹیگریوں میں تقسیم کیا ہے۔ ایک ماہانہ اخراجات ہوتے ہیں کسی کی بھی فیملی کے لیے، دوسرے تعلیمی اخراجات ہوتے ہیں، اگر کوئی بچے کو پڑھانا چاہے اور اس کے بعد وسائل نہ ہوں تو اس کو تعلیم کے لیے فنڈز کی ضرورت ہوتی ہے، اور تیسرے نمبر پہ آ جاتا ہے کسی کو کوئی خدا نخواستہ کوئی بیماری لاحق ہو جائے تو اس کو علاج معالجے کے لیے، کیونکہ وہ کمانے کے بھی قابل نہیں رہتا اور اس کے اخراجات اس کی بیماری کے لیے اس کو چاہیے ہوتے ہیں۔ تو چوتھا شعبہ ہم نے اس میں رکھا ہے، چوتھا جو ہیڈ ہے اس میں وہ ہے اسمال بزنس فائنانس۔ اسی طرح ہم ان 4 شعبوں کے اندر، 4 ہیڈز کے اندر لوگوں کی ضروریات کو پورا کر دیتے ہیں۔ کسی کو اگر بیماری لاحق ہو جائے تو اس کو فنڈز کے علاوہ اس کے علاج معالجے کے لیے اس کو معاونت کی جاتی ہے۔ اور اسی سلسلے میں جو رمضان آتا ہے تو ہم رمضان سے پہلے جو سفید پوش لوگ ہیں جو استطاعت نہیں رکھتے، جن کی ضروریات ہوتی ہیں، جن کے مسائل ہوتے ہیں، تو ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے اس شعبے کو فعال کرتے ہیں، جو صرف رمضان کے موقع پہ ان کو ہم 1 مہینے کا راشن اور 5,000 روپے فی فیملی کیش دیتے ہیں۔ 5,000 روپے دینے کا 2 مقاصد ہوتے ہیں کہ اگر وہ عید کے موقع پہ بچوں کے لیے کچھ اور تو وہ اس کو وہاں سے اپنا پورا کر سکتے ہیں۔ تو تقریباً اس وقت ہمارے پاس جو ڈیٹا ہے وہ تقریباً 2,000 کے لگ بھگ فیملیز ہیں، جن میں تقریباً 1,000 سادات ہیں جو آل رسول، اور تقریباً 1,000 کے لگ بھگ برادری ہے۔
چونکہ ہمارے جو فنڈنگ ہے یہ صرف ابھی تک ہم اپنی برادری کے علاوہ کسی سے فنڈنگ نہیں لیتے، تو اس لیے جو اس کی سہولیات یا جو ضروریات ہیں وہ بھی ہم نے برادری تک ہی محدود رکھی ہوئی ہے۔ لیکن چونکہ ہمارے پاس ایک شعبہ ہے سادات کا، اور ہمارے پاس جو خمس کی مد میں رقم آتی ہے اس میں ایک حصہ مال سادات ہوتا ہے، تو وہ ہم سادات کے لیے مختص کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے وسائل میں اضافہ فرمائے، اور اس آئیڈیا کو فروغ دیتے ہوئے ہم اس کا دائرہ کار بڑھانا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ دوسرے انسانوں تک بھی اس کے فوائد پہنچ سکیں۔ تو امید رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں کہ ہمارے اس آئیڈیا کو